بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیا زون پاکستان۔ سب سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو جلدی ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ بڑھتے اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ افسوسناک خبر ہم آپ ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، کیونکہ جو پاکستانی عوام ہے ان پہ جو کیا کہیں کہ حیف ہے، حیرت ہے کہ انسانیت اتنا گر چکی ہے۔ پہلے سنا تھا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، لیکن انسان مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یہ کہاوت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ انسان نے انسان کو دفن کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک بات وائرل ہو چکی ہے، جس میں ہم نے اس بارے میں بات کرنی تھی کہ نشتر میڈیکل ہسپتال جو ہے نا، جو ملتان میں واقع ہے، وہاں کی ایک خبر وائرل ہو چکی ہے، جس میں وہاں کے جو لوگ جو تھے ان کا مطلب کوئی جاننے والا نہیں تھا، وہ ایسے کوئی پاگل تھے یا ان کے پیچھے سے کوئی خاندان والے ان کو جیسے گم ہو جاتے ہیں بندے، تو اس طرح اگر کوئی بیمار وغیرہ کوئی تھا، اگر وہ ان کے پاس ملا ہے، جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا، ہسپتال کی چھت پہ پھینک دیا۔ وہاں پہ کوے، گدھیں، چیلیں ان کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور ان کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ انسانیت اس حد تک مر چکی ہے کہ ایک انسان کو دفن کرنے کی بجائے 2 گز زمین کا ٹکڑا دینے کی بجائے ان کو چھتوں پہ پھینک رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت منحوس لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو، بہت برے لگ رہے ہو، توبہ توبہ توبہ۔ اور وہاں پہ ان کو چیلیں کھا رہی ہیں، گدھے کھا رہی ہیں، کوے کھا رہے ہیں، ان کو نوچ رہے ہیں۔ تو اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی، نہ ان کو کوئی غسل دیا گیا، نہ ان کو کوئی تدفین کا نظام، اوپر پھینک دیا گیا۔ ان کے پاس اتنی ٹائم نہیں ہے، پیسے کے پیچھے انسان اتنی پاگل ہوا پھر رہا ہے، اتنے پاگل ہو گئے ہیں انسان کہ ان کے پاس 2 وقت نہیں تھے، 2 منٹ نہیں تھے، کوئی ایسے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ ان کو کسی اچھی جگہ پہ ان کو ٹرانسفر کر دیتے یا ان کے جو جاننے والے ان کو دے دیتے، ان کی خبر چلاتے سوشل میڈیا پہ، بجائے ان کے انہوں نے اس کو چھت پہ پھینک دیا ہے، چیلوں کو، کووں کو، گدھوں کو کھانے کے لیے۔ اس حد تک انسانیت گر چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیسے ہی وہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہے، جو لاوارث ہوتے ہیں، لاوارث لاشیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، تو وہ پہلے اس کو جو ساتھ میڈیکل وہ ہے کالج ہے وہاں پہ بھیجتے ہیں۔ وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ، وہ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کے اندر سے جو دل، گردے، آنکھیں، اس طرح کی جو مین چیزیں وہ نکال لیتے ہیں، پوسٹ مارٹم کر کے جو بقیہ جو ان کی باڈیز بچتی ہے وہ اس کو چھت پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو وہاں سے ایک قسم کی ایک مکھی ہے جو وہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں اس ڈیڈ باڈیز پہ، تو وہ اس کے اندر سے سارا کا سارا گوشت جو ہے نا وہ نوچ لیتی ہے، اور باقی کیا بچ جاتی ہیں؟ ہڈیاں۔ وہ ہڈیاں پھر وہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ نشتر میڈیکل جو کالج ہے وہاں پہ وہ پھر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس حد تک انسانیت گر چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ مر گیا ہے، زندہ ہے، تو بجائے ان کو دیتے کہ سوشل میڈیا پہ خبر چلاتے یا کسی چینل والے سے رابطہ کرتے کہ آپ ان کے جو وارث ہیں وہاں تک ہماری خبر پہنچائیں تاکہ وہ ان کو لے جائیں، خود تدفین کریں، کم از کم ان کو تھوڑا سا صبر تو آ جاتا ہے، انسان کو خود کو صبر آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے ہمارے پیارے ہیں ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے تلے ہم نے دے آئے ہیں۔ تو وہ اس حد تک وہ گر چکے ہیں کہ ہسپتال والے ان کو دیکھیں کہ انہوں نے، اور یہ وزٹ کر رہے تھے تو وہ بھی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے وزٹ کیا اور وہ خود اوپر لے گئے اور یہ کہانی بتائی کہ ہم اس طرح لاشوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ایک مسلمان، ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس حد تک کر رہا ہے۔ وہ جو اس ڈاکٹر نے ان لاشوں کو اوپر پھینکا ہے، اگر وہ ان میں سے کوئی ان کا اپنا سگا بھائی ہوتا، کوئی بیٹا ہوتا، آپ خود کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ انسان کا دل خون کے آنسو رونا شروع ہو جاتا پھٹ جاتا ہے کہ میرا بھائی ہو، میرا بیٹا، اور میں اس کو کووں کو، گدھوں کو، چیلوں کو کھانے کے لیے چھت پہ پھینکوں گا۔ تو انہوں نے جو لاوارث لاشیں تھیں ان کو ادھر چھت پہ پھینک دیا، اور وہ گدھے، چیلیں، کوے کھا رہے ہیں، اور وہ جو اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور جب مکھی چھوڑتے ہیں وہ جو بقیہ گوشت ہوتا ہے وہ نوچ لیتی ہے، باقی جو حصہ بچتا ہے وہ پھر میڈیکل نشتر جو کالج ہے وہاں پہ وہ استعمال کرتے ہیں۔
اب اندازہ کرو. اور اس میں سب سے بڑی جو مین جو غلطی ہے وہ پولیس والوں کو بھی ہے, کیونکہ جو ہماری جو پولیس ہے وہ بھی ساتھ ملی ہوتی ہے. ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہ ملتے, یہ تحقیقات کرتے. جو بڑے جو ڈاکٹر ہیں جو ہسپتال کے بڑے, ان کو اریسٹ وغیرہ کروائیں. ان پہ اس طرح کے کیسز کے اب تک کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں. یہ تو ایک مثال ہمارے سامنے آئی ہے. پاکستان میں اور بھی جتنے میڈیکل ہیں, ہسپتال بھی ہیں اور ساتھ میڈیکل کالج بھی ہیں, تو وہ سارے کے سارے اس طرح کرتے ہوں گے. وہ ڈیڈ باڈیز کو چھتوں پہ پھینک دیتے ہوں گے. کیا پتہ اتنے کتنے ادارے ہیں اتنے جو کیا کر رہے ہیں, ڈیڈ باڈیز کو چھتوں پہ پھینک رہے ہیں, ان کو وہاں پہ پھینک رہے ہیں, بجائے ان کے کہ وہ ان کے جو لواحقین ہیں, جو ان کے پیارے ہیں, جو ان کے جاننے والے ہیں, ان کو دینے کی بجائے انہوں نے کیا کیا, ان کو چھتوں پہ پھینکنے کے لیے دے دیا. اتنی افسوسناک خبر ہے. بتاتے ہم اسکرین پہ آپ کو نہیں دکھا سکتے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورا ہفتہ ایک ہفتہ روٹی جو کہنا کھانے کو دل نہیں کرے گا. جو ان کی حالت ہوئی پڑی ہے, ان کی جو کپڑے ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں اتارے, نہ کوئی کفن کا نظام تو تھا ہی نہیں. لیکن نہ ہماری کوئی حکومت اس بارے میں بول رہی ہے, نہ کوئی پولیس بول رہی ہے, نہ کوئی اور ادارے بول رہے ہیں. بس ہر کوئی ایسے باتیں کرنے کا ماہر ہے, اور وہ اس حد تک گر چکے ہیں. جس بندے کو پتہ لگے کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی یا میری بہن کی ڈیتھ ہوئی تھی, جو لاوارث تھے, جو گم ہو گئے تھے, اور آپ پتہ چلے کہ نشتر میڈیکل ہسپتال والوں نے ان کو گدھوں کو, کموں کو, چیلوں کو کھانے کے لیے چھت پہ پھینک دیا, تو آپ اندازہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی, ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. تو ان سب میں کس کا قصور ہے؟ یہ اپنے مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں انہی کا ہی قصور ہے, اور کسی کا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے عیدی سینٹر والوں کو دے دیتے. عیدی والے اتنا اچھا نظام وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور عیدی صاحب جب خود زندہ ہوتے تھے اس وقت بھی اور اب بھی وہ ان کو کفن دیتے, ان کو غسل کرتے, ان کی تدفین وغیرہ کا کام جاری کرتے. نہیں کہ اس کی بجائے کہ انہوں نے چھتوں پہ پھینک دیا گدھوں کو, چیلوں کو کھانے کے لیے. تو یہ بندہ جب یہ سوچتا ہے, یہ خبر جب میں دے رہا ہوں تو سمجھو کہ دل میرا اس طرح دھک دھک کر رہا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جب وہ ہمارے تھے تو مسلمان بھائی ہیں, ان کی جگہ جن ڈاکٹروں نے ان کو پھینکا, ان کی جگہ ان کے اپنے پیارے بھی تو ہو سکتے تھے. میں نے پہلے بتایا, ان کا اپنا بیٹا بھی تو ہو سکتا تھا, ان کا بھائی بھی تو ہو سکتا تھا, ان کا بھانجا بھتیجا, کوئی ان کے خاندان والا. وہ خود سوچے کہ یہ بھی تو کسی کی ہیں, ان کی بھی تو کوئی ماں ہوگی. لیکن نہیں, انہوں نے اپنی چند ہڈیاں وہ کرنے کے لیے, پانے کے لیے کیا کیا, ان کو پوسٹ مارٹم سے ہٹ کے تدفین کا کام نہیں کیا, بجائے تدفین کے چھتوں پہ پھینک دیا چیلوں کو, کموں کو, گدھوں کو کھانے کے لیے, کہ بعد میں یہ ہڈیاں جو ہے وہ ہمیں ملیں گی اور ہم کا اپنے استعمال بلائیں گے. انسانیت اس حد تک گر چکی ہے. پھر کہتے ہیں کہ فلاں بیماری آ گئی ہے, جانوروں میں بیماری آ گئی ہے, زلزلے آ رہے ہیں, بارشیں آ رہی ہیں. تو بھائی پھر طوفان کیسے نہیں آئے گا؟ جب مسلمان کا اس حد تک دشمن ہو جائے گا تو پھر بارشیں بھی آئیں گی, پھر اللہ کے عذاب بھی ٹوٹیں گے, پھر زلزلے بھی آئیں گے, پھر کرونا وائرس بھی آئے گی, پھر ساری بیماریاں اکٹھی ہو جائیں گی. انسان کو انسان کا درد ہی نہیں رہا. مسلمان تو مسلمان کا بھائی, اور بھائی تو اپنے بھائی کا درد سمجھتا ہے. لیکن نہیں, یہ صرف پرانی کہاوتیں تھی, وہ پرانی رہ چکی ہیں. آج کل کا انسان اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا بھائی مانتا ہی نہیں ہے. اتنی گھٹیا وہ انہوں نے کام کیا ہے کہ بتاتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے انسان کیا کہتا ہے کہ اس کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے. جب آپ نے پکچر آپ نے خود دیکھی بھی ہوں گی, اگر نہیں دیکھی تو ہم کوشش کریں گے, لیکن ہمارا دل نہیں کر رہا کہ اسکرین پہ چلائیں. اس حد تک وہ ڈیڈ باڈیز جو وہ پڑی ہیں, کسی کا اوپر والا حصہ بچا ہوا ہے, کسی کا نیچے والا حصہ بچا ہوا ہے, کسی کی ٹانگیں, اللہ معاف کرے, اس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے. تو ہمارے مسلمانوں کو اس بارے میں لازمی آواز اٹھانی چاہیے. آج یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ اب تک کتنے ایسے کالج ہیں جہاں پہ یہ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے, اور کتنے پاکستان میں اتنے کالجز ہیں یا کتنے لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس حد تک گھٹیا یہ ظلم کر رہے ہیں. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو, ہماری حکومت کو, ہم سب کو اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کی جگہ کل کو کوئی ہمارا پیارا بھی چھت پہ پڑا ہو اس طرح, نہ اس کو کفن نصیب ہو, نہ اس کو غسل نصیب ہو, نہ اس کو تدفین نصیب ہو. تو ہمیں اپنے کل کو بچانے کے لیے آج ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, ان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے, اور ہمیں یہ جس نے بھی گھٹیا حرکت کی ہے تو اس کی سزا ان کو لازمی دلوانی چاہیے. باقی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.